حضرت ابو بکر صدیق کا کمال یہ ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے نا ان کی شان ایک الگ انداز میں بیان فرمائی، الگ انداز میں۔ محبوب فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ میری بات یاد رکھنا، اس کو کبھی نہ بھلانا، جو اپنوں سے دلیل مانگتا ہے نا وہ اپنا ہوتا ہی نہیں۔ اپنوں سے دلیل مانگ لی اس نے، بغیر دلیل کے، بغیر حیل و حجت کے۔ یہ ایک بات ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا نہیں، نہ کھولوں گا، بس کہہ کے گزر جاؤں گا، اس کو سمجھ لیں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو۔ جس نے اپنوں سے دلیل مانگی نا، جس نے وضاحت مانگی، جس نے ثبوت مانگا، وہ اپنا تھا ہی نہیں، تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ دلیل مانگتا، وضاحت پوچھتا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت امام فخر الدین رازی، اتنے بڑے امام ہو کے ایک فقیر کے غلام تھے۔ تو فرماتے ہیں آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا، میں اس کو کہتا تھا رب ہے، تو شیطان بھی تو بڑا عالم ہے نا، تو وہ دلیل توڑ دیتا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے 360 دلیلیں دی، اس نے ساری توڑ دی۔ تو پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا حضور کو نظر کرم فرمائے۔ تو شیخ نجم الدین کبریٰ فرمانے لگے اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے رب مانتا ہوں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بس میرا رب ہے تو رب ہے، ختم ہو گئی بات۔ نبی رحمت علیہ السلام فرمانے لگے میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، فرمایا یہ واحد میرا ابو بکر صدیق ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کلمہ پڑھ لو، اس نے دلیل مانگی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی معجزہ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی شے نہیں۔ ساری زندگی مطمئن ہی نہیں ہو پائے لوگ، ساری زندگی اطمینان ہی نہیں ہو سکا، اس کو بھی سنا، اس کو بھی سنا، اس سے بھی سوال پوچھا، اس سے بھی پوچھا۔ بھئی تو نہیں، تو مطمئن ہونا نہیں چاہتا، تو بحث کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، اس نے عمل کرنے کے لیے سیکھنا ہوتا ہے، اس کو تو ایک حرف ہی بڑا کافی ہوتا ہے، تو ایک لفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جملے میں ساری زندگی لوگ گزار دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحث والا دروازہ نہیں کھولا، حضور نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کسی چیز کی کوئی حاجت، ختم ہو گئی بات۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے، جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا، تو سوچ کتنی ہے انسان کی، وہ کتنا کام دے گی۔ یہ جو وارفتگی ہوتی ہے نا، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ زندگی کو آسان کر دیتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے دائروں سے آدمی نکل جاتا ہے، اس کا کام وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے، میں نے رب رسول کی ذات کے بارے میں سوچنا نہیں، میں نے ماننا ہے۔ تو ماننے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فائدے میں ہوتے ہیں، تو عمل کر رہے ہیں، بات مانی، عمل کیا۔ عقل کا بے شمار اور بے دریغ استعمال، اپنی چھوٹی عقل سے بڑے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرنا، یہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ الجھ جاتا ہے۔ ہر جگہ عقل استعمال کرنا، لیکن رب رسول کے معاملے میں نہ استعمال کرنا، ورنہ نقصان ہو۔ عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات بڑی ہے، کبھی بھی اس دائرے میں بند کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ ایک حدیث بخاری کی، شاید میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، لیکن چونکہ وہ عنوان کے لحاظ سے ایک بہت بڑی دلیل ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں۔ عمرہ کرنے جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں پھول بھی ڈالے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بتانا بھی پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ پھر روٹی بھی پکتی ہے، پھر سب رشتہ داروں کو پتہ بھی چل جاتا ہے، اور بندہ چلا جائے ایئرپورٹ تو احرام باندھا ہو نا، تو پتہ چلے نا فلائٹ تو 24 گھنٹے لیٹ ہے، تو جن کو حکم ہے نا کہ تم نے سی بھی نہیں کرنی، وہ بھی روڑے اٹھا لیتے ہیں۔ احرام باندھا ہوا ہے، حکم ہے کہ اب تم نے کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی فساد، تو ایئرپورٹ پہ لوگ روڑے اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایئرپورٹ بھی توڑیں گے اور فلائٹ کا جو عملہ ہے اس کا گریبان بھی پکڑیں گے، بڑا کچھ ہی دنیا کرتی ہے۔ اور اگر کسی کے پیر صاحب نے کہا ہو چلو عمرہ کریں، اللہ، اور پھر ایئرپورٹ پہ جا کے پتہ چلے کہ پیر صاحب کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا، بندہ غلط نکلا ہے، پیری مریدی قائم رہے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میرے ساتھ ایک سنگی نے ایک دفعہ بات کی، کہنے لگا جی پیر صاحب کامل نہیں۔ میں نے کہا کیا غلطی ان میں پائی جاتی ہے؟ کہتے میں انہوں نے پوچھ کے باہر دے پیسے جمع کرائے سن، تو میرا کام نہیں بڑھیا۔ میں کہ تو پیر پڑھ لیا، تیرے تو کوئی نجومی پڑھنا چاہیے تھا، وہ نجومی ہونا چاہیے تھا تیرے لیے، تاکہ وہ اچھی طرح غور کرتا،
جی آپ کو پتہ ہے نا اہل سنت میں کتابیں بھی نکلتی ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی کوئی کتاب کٹ کے دسو. میں کیوں کسی لکھی نہیں تو کٹیے کی تو کون سی کتاب ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نکالیں اور ذرا بتائیں کہ فلانا کام میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں. ایک استخارہ ہے دین میں, اور استخارے کا بھی بابت معاملہ یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا, اس کے بعد بھی آپ حتمی فیصلہ نہیں کریں گے. بزرگ کہتے ہیں کہ استخارہ کر کے بھی یہ کہو کہ جی میری سمجھ میں یہ آیا ہے, باقی حقیقتوں کا علم اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم, حقیقتوں وہی جانتے. تو الجھے نہیں زندگی میں. 1500 کے قریب صحابہ تھے. حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی, عمرہ کرنا ہے. حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا, نہیں کرنے دیں گے. جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئیں. شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے, اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. ہم ان کے لوگ دیں گے, وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں. یہ شرطیں تھی. صحابہ پریشان تھے. اب جب شرطیں طے ہو گئیں, شرطیں بھی سخت ہیں, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو, فلائٹ کل نہیں جانی, پرسوں نہیں جانی, یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کر ہی نہیں رہے, احرام کھول دو. تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, سب سے پہلے اٹھے, اٹھ کے احرام کھولا. ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے, تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں, حضور کے کہنے پر باندھا تھا, نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے, ختم ہو گئی بات. حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا, حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دیا. جلدی والی کیا بات ہے. صحیح بخاری کے لفظ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی, دب کے صلح کیوں کریں, ہم تو 313 تھے, تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا, اب تو ہم 1500 ہیں, تو ہم ان سے قتال کریں گے, لڑائی کریں گے, جنگ ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں, بات لکھی گئی. میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا, خیمہ لگا ہوا تھا. میں نے جاتے ہی اپنے جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں, یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں. قرآن سچا ہے؟ بالکل سچا ہے. اسلام سچا ہے؟ بالکل سچا ہے. حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے, میں اللہ کا رسول ہوں, میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے. کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہا تو عمرہ کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے, کریں گے تو کریں گے. جناب عمر کہتے ہیں میں واپس تو آ گیا, پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا. کہتے میں ان کے خیمے میں جھک گیا, وہی سوال میں نے دہرائے, وہی. میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے, قرآن سچا ہے, سچا ہے, اسلام سچا ہے, سچا ہے, تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا, حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے. حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے, وہ اللہ کے رسول ہیں, مرضی سے بات نہیں کرتے, وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے, بئی نہیں وہی لفظ. فرماتے میں نے فوراً کہا, میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ, وہی حرف, وہی انداز, وہی طریقہ, وہی سلیقہ, وہی انداز تکلم, بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے, یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے, کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے. فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر, تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا, اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی. میرے بھائی اتنی بحثیں ہیں ہمارے زمانے میں, اتنا الجھاؤ ہے, اتنا الجھاؤ ہے, یعنی ہر بندہ رائے کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں, ہر بندہ کہتا ہے جی میرا ذہن یہ ہے, بلکہ کچھ تو کہتے ہیں میں اندر کی خبر نہ دوں آپ کو. یعنی اب پتہ نہیں اس کے پاس اندر کی خبریں کیسے آئی ہیں, وہ سمجھ میں نہیں آتی بات. کچھ لوگ کہتے ہیں 35-40 سال ہو گئے جی علماء کو سن رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میرا تو خیال ہے کہ 35 دن بھی بندہ کسی کو سن لے تو سیاںا ہو جاتا ہے. تو 35 سال سے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر زمین ہی بنجر ہے. پھر مہربانی کریں یہ ٹائلیں کھیڑ کے نا تو نیچے سے کچی زمین نکالیں تاکہ کوئی بات سمجھ میں آئے. اگر 40 سال ہو گئے, 40 سال
میں ایک اجتماع میں حاضر تھا، ابھی بھی میں عرض کر رہا تھا، تو وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ حضرت صاحب میں نے نا فلاں عالم کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں کو بھی بلایا، اب آپ کو بلایا ہے، تو اس طرح کر کے میرے ساتھ رویے ہیں، بڑا الحمدللہ پیار ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے لگا نہیں۔ کچھ اور باتیں پوچھی تو جواب نفی میں آیا، تو میں نے کہا کہ اب آپ نے مہربانی کرنی ہے، اتنے علماء کا نام نہیں لینا، کیونکہ پھر تو بزرگوں کے بارے میں لوگ شک کریں گے کہ انہوں نے اس کو دیا کیا ہے۔ تو ایک بزرگ کی بات سنتے ہیں تو کئی دنوں تک وہی ہمیں بڑا تر و تازہ رکھتی ہے، اور آپ کو اتنے عرصہ ہو گیا تو آپ نے حاصل کیا کیا ہے؟ صرف باتوں کا گورکھ دھندا، لفظوں کا ہیر پھیر، جملوں کا الٹ پلٹ کرنا، یہ زندگی ہے؟ یہ زندگی ہے صرف باتیں کیلو کال سن لی آ گئے؟ نہ اسے ذرا آگے نکلیں، عمل کب کرنا ہے میرے بھائی؟ یہ بحثیں، یہ ابحاث، یہ لمبے چوڑے معاملات، یہ طے۔ بزرگوں میں نا ایک صنف ہے مرید ہونا اور ایک ہوتا ہے طالب ہونا، یہ دو باتیں، یعنی آپ کہیں گئے اس کے مرید ہو گئے تو پھر کسی اور جگہ کسی بزرگ سے نسبت ہوئی تو وہاں آپ طالب۔ میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں آپ طالب کر لیں، تو میں کہتا ہوں آپ مہربانی کریں ایک کی نوکری کریں، وہ بڑی مشکل ہے، تو جگہ جگہ پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب میں انکار نہیں کرتا کسی ایسی چیز کا جس کو بزرگوں نے رائج کیا، لیکن سمجھے نا، مطلب ایک کی بات پوری سنی نہیں گئی ہم سے، آپ خیر کی بات ہر جگہ سے سنیں، ہر جگہ سے، لیکن یہ صرف وہ تعلق بنانے کی کوشش کرنا کہ جس سے تھوڑا سا رابطہ بن جائے، جس سے تھوڑا سا تعلق بن جائے، جس سے تھوڑا سا نا پتہ چل جائے، اس سے نکلیں، سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ اتنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں کہ عقل بھی بیچاری تھاکی جائے اور کوئی چیز ہاتھ بھی نہ آئے، کچھ کریں، عمل کریں۔ لیکن ایک جگہ پہ میں حاضر تھا تو وہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو ایک مولانا نے تقریر کی، جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں، سمجھا لیا نا اپنے آپ۔ رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا، وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں، میں غریبوں سے نہیں لیتا، تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گاڑ لی ہیں، یہ ہم نے دلیل گھاڑ لی ہے کہ وہی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے۔ میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی جی عالم ساری رات، یہ صرف علماء کی بات نہیں، ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں یاد کر لی ہیں، ہم نے رٹ لی ہیں۔ جیسے خامند نے یاد کر لیا ہے کہ کسی غیر کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو اللہ عورت کو حکم دیتا، نبی پاک حکم دیتے کہ وہ خامند کو سجدہ کرے، تو بی بی نے بھی یاد کر لیا ہے کہ حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے حق میں بہتر ہے۔ سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں، دوسری کی مرضی کی چیز کسی نے یاد نہیں کی، سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں یاد کر لی۔ تو مولانا تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے جی حضور نے فرمایا ہے کہ عالم ساری رات سویا رہے اور عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ پھر دوسرے آئے انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تیسرے آئے تو انہوں نے بھی اسی حدیث پہ بات کی، تو میرا نمبر آیا تو میں نے کہا جی یہ جو حدیث آپ سنا رہے ہیں نا، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ عالم ساری رات عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھ کے فجر پڑھے، اور عابد ساری رات نماز پڑھے، تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ 70 عابد بھی عبادت کریں اور عالم سویا رہے، تو ان 70 سے سونے والے عالم کا درجہ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھو کہ یہ حدیث غوث پاک کو بھی آتی تھی، یہ غوث پاک کو بھی آتی تھی حدیث، اور بڑے عالم تھے، پر وہ تو عشاء پڑھ کے مصلی پہ بیٹھتے تھے اور فجر تک مصلی پہ بیٹھے رہتے تھے، حالانکہ یہ حدیث انہیں بھی آتی تھی، یہ حدیث خواجہ معین الدین چشتی کو بھی آتی تھی، اور وہ بڑے عالم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عشاء پڑھتے تھے اور فجر تک مصلی پر بیٹھے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے بڑا عالم تو کوئی نہیں نہ ہوگا اس زمانے میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص تو کوئی نہیں نہ ہوگا، پر وہ عشاء کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے تھے اور فجر سے پہلے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا کرتے۔ تو دلیلیں صرف بحث کے لیے یاد نہ کریں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یاد نہ کریں، اپنے وجود کو سکون دینے کے لیے دلائل نہ یاد کریں۔ میں دین کے کس دائرے سے کس طرح بچ کے نکل سکتا ہوں، اس کے لیے دلائل یاد نہ کریں، عمل کے رستے پہ آئیں، عمل کے رستے